السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کی تفصیلی معلومات حاصل کریں گے اور ان کے جھنڈے کے بارے میں اور اس کے بعد گلیف شریف کے بارے میں اور حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ وفات سے پہلے کیا کیا وصیتیں کی، یہ سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے پہلا پارٹ، سیکنڈ پارٹ، تھرڈ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا لنک نیچے دے دوں گا، اس لنک پر جا کر آپ سارے پارٹس دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو چوتھا پارٹ اور آخری پارٹ دیکھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے دوستو، چوتھے پارٹ کو شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا۔ ناظرین، جب حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ حلگور آتے ہیں تو مذہب و ملت کا لحاظ کیے بغیر ہر قوم و ملت کے لوگوں کو فیضیاب کرنے لگے۔ ویسے تو حلگور میں اس دور کے بہت سارے عقیدت مند، ان میں محمد اکبر نامی عقیدت مند بھی شامل ہے جو حلگور شریف میں ملا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ محمد اکبر اخلاق و عادات میں بہت نیک اور پارساز تھے۔ حضرت محمد اکبر کو بہت چاہتے تھے اور شہید کہا کرتے تھے۔ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ اکبر شہید کو کفن دفن اور جنازے میں شامل رہے اور یہ حلگور شریف میں حضرت کے پہلے عقیدت مند ہیں جس کی مزار مبارک آج بھی حلگور کے سندل گھر کے صحن میں موجود ہے۔ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا حلگور میں قیام کے چند روز بعد اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ مریمہ بی بی کو اپنے پاس بنکاپور سے حلگور بلوا لیا اور ہنسی خوشی اللہ کی یاد اور بندگی میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت کو صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جن کا نام سیدہ پاپا ماں صاحبہ رکھا گیا تھا، جو بڑی نیک اور پارساز خاتون تھی۔ کچھ عرصے بعد سید پیرانی ماں صاحبہ اس دنیا سے چل بسیں تو حضرت جس جگہ حضرت کی مزار ہے آپ آرام فرما رہے ہیں، اسی مقام پر 3 قبریں کھدوانے کا حکم فرمایا۔ عقیدت مندوں نے سوال کیا کہ حضرت 3 قبریں کس لیے؟ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک میری اہلیہ کی، ایک میرے چچا کی، ایک میری جو پہلے اس کی مجھے تیاری کرنی ہے۔ آپ کی اہلیہ کی وفات کے 2 سال بعد آپ کے چچا بیجاپور سے حلگور آئے مگر حضرت کے گھر نہیں گئے، ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ بیجاپور سے چچا آئے ہیں اور سیدھے حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ اس درخت کے پاس پہنچے جہاں آپ کے چچا تشریف لائے تھے۔ قدم بوسی سے شرف حاصل کیا اور گھر چلنے کو کہا تو چچا نے پوچھا، کیا تم میرے لیے گھر تیار کر رکھے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ہاں سب تیار ہے۔ پھر چچا اٹھ کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت ان بزرگ کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنے گھر بلا لے آئے۔ گھر پہنچنے کے 11 روز کے بعد چاچا کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت کو چاچا کی وفات پر بہت رنج ہوا اور دستور کے مطابق تجہیز و تکفین کا کام خود اپنے دست مبارک سے کیے اور پھر وہیں اس قبر میں جو پہلے تیار کر رکھی تھی آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا حرف بہ حرف ویسا ہی ہوا۔ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چچا جان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال شریعت کے مطابق عرس مبارک مناتے رہے۔ عرس کا یہ عالم تھا کہ حضرت کے ہزاروں مریدین اور عقیدت مند عرس مبارک میں شریک ہوتے اور حضرت کا فیض پاتے رہے۔ حضرت کے عرس منانے کا ایک خاص طریقہ یہ رہا کہ غوث پاک کے نام کا جھنڈا لہراتے۔ اسی طرح حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیاتی زندگی میں ہی اپنے چچا جان کے 5 عرس منائے۔ تو ناظرین، یہ جو جھنڈا مبارک چڑھایا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے جو چھوٹا جھنڈا چڑھایا جاتا ہے یہ غوث پاک کے نام کا چڑھایا جاتا ہے، جو سب سے پہلے حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیاتی میں ہی شروع کی تھی اور 5 مرتبہ اس جھنڈے مبارک کو چڑھایا۔ تو ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی حیاتی میں جھنڈا مبارک سب سے پہلے یہ چڑھایا غوث پاک کے نام کا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حضرت شیخ قادری کے نام سے جھنڈا چڑھایا جاتا اور ایک غوث پاک کے نام سے جھنڈا چڑھایا جاتا، یوں 2 جھنڈے مبارک یہاں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم
حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال اور ان کی وصیتوں کے متعلق آپ جانیں گے۔ آپ کی وفات سے 40 روز پہلے تک آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، صرف پانی کے گھونٹ پر اختیار کی، اور اپنے وفات کا متصل قبل از وصال صاف صاف سنائے رکھا تھا کہ میری وفات جمعرات کے روز ہوگی، وہ مہینہ رجب المرجب کا ہوگا۔ آپ مریدوں سے یوں گوہر فشانی کی کہ جس وقت ملک الموت میری پاس آئے تو یقین جانو کہ جلد روح قبض کرنے نہیں دوں گا حتیٰ کہ میرے پیر کا دیدار نصیب نہ ہو۔ جب پیر کا نور دیکھ لوں تو بس میرا خاتمہ بالخیر ہے۔ مریدوں نے نہایت ہی مؤدبانہ انداز ہو کر دریافت کیا کہ یا پیر ہم کس طرح جانیں کہ پیر کا دیدار ہو؟ تو حضرت نے فرمایا جس وقت ہو کا ورد جاری رکھوں تو جان لو کہ میں اور ملک الموت میں حجت پڑ گئی ہے۔ مزید ہر آن جس وقت خوشبو مہک اٹھے تو تصور کر لینا کہ میرے مرشد آ گئے ہیں۔ یاد رہیں کہ کفن تو پہنایا جائے مگر منہ کھلا رکھا جائے، چونکہ شہ نور سے میرے دیدار کے لیے 2 محبت کرنے والے آئے۔ پھر وصیت کی کہ ماہ رجب المرجب میرے انتقال کا مہینہ ہے، مگر اس مہینے کو گنتی میں نہیں لانا ہے۔ 12 پون کی اتوار کو جھنڈا چڑھانا اور دوسرے اتوار کو میلہ، یہی میری خواہش ہے۔ حضرت کے فرمان کے مطابق آج بھی بڑی دھوم دھام سے جھنڈا چڑھایا جاتا ہے اور غلیف مبارک ہوتی ہے۔ اس وقت وہاں جتنے فرزند خواہش و اقارب اور مریدان حاضر تھے، ایک زبان ہو کر وعدہ کیا کہ ہم اس قول و معقول کو ہمیشہ کے لیے مد نظر رکھیں۔ آج تک انہیں مقررہ اوقات میں میلہ بھرایا کرتے ہیں۔ آپ کا انتقال آپ کے ارشاد کے مطابق جمعرات کے روز ہوا۔ قبل از وقت حاضرین سے کہا کہ تم سب کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس آ جانا۔ فوراً سبھی چل کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اسی ساعت اپنے لاحقین کو بلایا اور کہا کہ مجھے حکم خداوندی پہنچ چکا ہے، مجھے چلنا ہے، مگر کوئی حسرت ساتھ نہ لے جاؤں۔ ماموں کے فرزند سید شاہ ابو الحسن عرف سیدو میاں قادری کو، جو اپنے ماموں سید یاسین قادری کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، ان سے اپنی دختر نیک اختر سیدہ پاپا بی صاحبہ کو نکاح کر دیا اور خلافت سے سرفراز فرمایا اور کہا میری اس آخری وصیت کو نبھانا۔ اور پھر فرمایا کچھ دنوں کے بعد ایک محبوب نہایت ہی دل پسند و عادت و اطوار میں خوب مواضع اکلی بیجاپور کی طرف سے آئے گا، جو حضرت نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ آپ کو 3 بیٹے ہوں گے، ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت وہ آئے گا، اس کی نشانیاں تمام حضرت نے بتائی اور ساتھ میں فرمایا کہ میری جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں، یعنی خلافت و امانت اور تمہاری بیٹی ان کے نکاح میں دینا۔ یہ بات سن کر طریقت کے فرزند ابو الحسن کے سینے میں بجلی کھڑک اٹھی، کیونکہ اب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کی وفات کا وقت قریب ہے۔ اس گفتگو میں نزاع کی حالت طاری ہو گئی۔ عزیزوں کو اٹھ جانے اور تھوڑی دیر بعد آنے کو کہا۔ آہو زاری اور بے قراری سے باہر آئے۔ پھر ہو کی آواز صاف صاف سنائی دینے لگی۔ حاضرین جان گئے کہ ملک الموت روح قبض کرنے پر آمدہ ہے۔ کچھ دیر بعد خوشبو مہک اٹھی، گویا پیر کا بھی درشن ہو گیا۔ بعد از حضرت کلمے کی ورد کے ساتھ روح نکل گئی، دار فانی کو چھوڑ کر عالم بلا کی طرف کوچ کر گئے۔ یہاں رنج و الم کا سیلاب امڈ آیا۔ مریداں ہے کہ پیر کے پیروں پر پڑے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسی غم میں سب کفن اور دفن کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے آخری مرحلے پر پہنچتے ہیں کہ شہنور سے 2 محبت کرنے والے پہنچتے ہیں دیدار کے لیے اور بہت روتے ہیں
کہتے ہیں کہ یا پیر آخری وصیت کا فیض حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ ہماری شوق قسمتی کے بجز اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر سارے مریدین، محبین، منسلکین، وارثین سب ہاتھوں ہاتھ جنازے کو اٹھاتے ہیں۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ کا ایک کثیر مجموعہ تھا، اور اس کے بعد جنازہ لے کر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں حضرت نے اپنی حیاتی میں ہی اپنی قبر تیار کر رکھی تھی، اسی میں حضرت کو اتارا جاتا ہے۔ ناظرین، ان کی وصال کی تاریخ دن جمعرات، مہینہ جون اور 1792 یہ ان کی وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کا زمانہ حضرت ٹیپو سلطان شہر میسور کا زمانہ سیم ہے۔ آپ کی سلبی اولاد میں صرف ایک بیٹی سیدہ پاپا بی صاحبہ تھی، جو آپ کے ماموں کے بیٹے کو نکاح میں دی گئی تھی۔ سید شاہ ابو الحسن قادری کی ہر خصلت محمود و کمال تھی، اور اپنے پیر و مرشد سید شاہ حضرت شاہ قادری کے فرمان کو ہمیشہ مد نظر رکھا، کبھی اس میں تھوڑی بھی لاپرواہی نہیں کی۔ حضرت کے عرش شریف کو اس قدر وسیع پیمانے پر پہنچایا کہ دکن میں ان دنوں اس کا ایسا نظر نہیں آتا تھا۔ آپ نے اس کام کو مرتے دم تک رواں رکھا۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جھنڈے اور غلیف میں آتے ہیں۔ سندل کی کارروائی اس طریقے پر عمل پیرا ہے کہ ایک ہجوم درگاہ سے شہر ہلگور کے گلیوں سے ہوتا ہوا ایک شاندار جلوس کے ساتھ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں حضرت کی قیامگاہ تھی، جو سندل گھر سے آج بھی مشہور ہے، جس کو سید حضرت شاہ قادری نے اپنی حیاتی میں ہی اپنا گھر بنایا تھا۔ وہاں جلوس جاتا ہے، وہاں سے کچھ وقفے کے بعد واپس ہو کر درگاہ کو آتا ہے، اور رات کے آخری حصے میں سندل چڑھایا جاتا ہے۔ پہلے آپ کے خاندان والے تمام لوگ چڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد عام و خاص سب مل کر سندل چڑھایا جاتا ہے۔ ہر قوم و ملت کے لوگ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، بڑی چہل پہل رہتی ہے۔ ناظرین، اب جانتے ہیں حضرت کی مزار کے بارے میں۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں، پہلے حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد کی مزار ہے، دوسری حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی، تیسری آپ کی اہلیہ کی، اور چوتھی آپ کے چاچا کی مزار ہے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری ہسٹری 4 پارٹ میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں یہ جو کچھ بھی ہسٹری میں ڈالا ہوں، ایک گلشن قادریہ کتاب اور ایک سوانح حیات کتاب، اور تیسرا میں ایک ویریفائی کرنے کے لیے سید یونس قادری صاحب سے بھی میں بات چیت کر کے بھی یہ ہسٹری میں اس میں ڈالتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری ہسٹری۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، اور کمنٹس بھی کیجیے گا، آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔